اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ال عمران آیت نمبر 63۔ آیت نمبر 63 میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے فرما رہا ہے جن کے سامنے اللہ تعالیٰ نے حقیقتیں بیان کر دی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اللہ تعالیٰ واحد لا شریک ہے، اور اس پر ان کے ساتھ مناظرہ بھی ہو چکا۔ تو اگر اس کے بعد بھی یہ لوگ منہ موڑیں اور کفر پر اڑے رہیں تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، کہ اگر یہ لوگ پھر بھی منہ موڑیں اور اعراض کریں تو یہ جان رکھیں کہ اللہ تعالیٰ مفسدوں کو خوب جانتا ہے۔ جو لوگ راہ راست پر ہیں، امن پسند ہیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور جو لوگ کفر پر اڑے ہوئے ہیں، زمین میں فساد پھیلا رہے ہیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان اہل کتاب سے کہہ دو کہ آؤ ایک ایسی حقیقت کی طرف جو تم میں اور ہم میں مشترک ہے، وہ یہ کہ اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی بندگی نہیں کریں گے، ولا نشرک بہ شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور نہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کریں گے، شرک نہیں کریں گے، اور نہ ہم ایک دوسرے کو اللہ کو چھوڑ کر ارباب بنائیں گے کہ اللہ کو بھول کر ہم یہ کہیں کہ وہی ہمارا کام کرے گا یا وہی پر تم جو ہے نا اعتقاد کرو، اور اللہ تعالیٰ کے برابری میں اس کو لاؤ۔ وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ، یہ اہم حقیقت ہے اس دنیا میں بھی اگر دیکھا جائے تو اکثریت ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو بھول کر بندے کو ہی سب کچھ سمجھ جاتے ہیں، اور اسی کے سامنے سب کچھ کرتے ہیں، گر گراتے ہیں، منت زاریاں کرتے ہیں، یہاں تک کہ شرک بھی اپنا لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے قانون کو توڑ جاتے ہیں، رشوت دیتے ہیں یا جو بھی ہو۔ اصل میں حقیقت تو یہ ہے کہ جو کچھ بھی اس دنیا میں ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر ایک پتہ بھی نہیں ہل سکتا۔ اس کائنات کی پوری بادشاہی اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو بھول کر کسی اور پر، کسی اور کو وسیلہ بنانا یا کسی اور پر اتنا یقین رکھنا کہ وہ اللہ پر یقین رکھنا چاہیے، تو پھر یہ شرک کے زمرے میں آتا ہے۔ اتنا کہ اگر کوئی نماز پڑھے اور اس کے دل میں یہ شک آ جائے
کہ اس کے قریب کوئی آتا ہے کہ وہ اس سجدہ کر رہا ہے اور اس کو سجدہ کو لمبا کیا ہے، اس نے طویل کیا ہے اس سجدے کو، کہ یہ اگلا شخص دیکھ لے کہ میں تو پرہیزگار ہوں۔ اتنی معمولی سی مثال، تو یہ بھی شرک ہے، یہ ریا میں آتا ہے۔ تو یہ آیت جو ہے اس پر گفتگو کرنے کے لیے جو یہ آیت کا یہ حصہ ہے وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ، اس پر بہت زیادہ تفصیل سے بات ہو سکتی ہے، لیکن سمجھنے کے لیے اتنا کافی ہے کہ یہ تو بہت بڑی بات ہے کہ کوئی رسول یا بندے کو اپنا سب کچھ سمجھے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر، یا اس اللہ تعالیٰ کی برابری میں اس کو لائے، یا یہ سمجھے کہ اس پوری کائنات میں اس کا بھی کچھ حصہ ہے۔ یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ بلکہ عام دنیا میں بھی اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی دوسرے شخص یا کسی چیز کو اپنا وسیلہ بنا لے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر، تو یہ بھی شرک ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ منہ موڑیں، فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، تو گواہ رہو کہ ہم تو فرمان بردار بن چکے ہیں، ہم تو اسلام لا چکے ہیں۔